बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, मुस्लिम उम्मा चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको 4 काबिल इबरत औरतों के बारे में बताऊँगी। वाहिला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी। इसको एक नबी बरहक की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ और बरसों ये अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से सरफराज रही। मगर वो काफिर औरत थी। उसका रहन सहन काफिरों के साथ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी में वो बराबर अपनी कौम के साथ शरीक थी। ये हमेशा अपनी कौम में झूठा प्रोपेगेंडा करती रहती थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मजनून और पागल हैं, लिहाजा इनकी कोई बात ना मानो। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी कहती कि इसका ख्याल है कि ये बुत किसी को नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब कोई काफिर मुसलमान हो जाता तो ये वाहिला ही थी जो नए मुसलमान होने वाले की ख़बर काफिर सरदारों को देती। इसका तरीका ये था कि जब कोई मेहमान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलने तशरीफ़ लाते तो ये औरत अपने घर में आग जलाकर मुशरिकीन को घर में मुनक्कद होने वाली नशिस्त की ख़बर करती। मुशरिकीन की जमात ऐन मौके पर आ पहुँचती। वो मोमिन पर सख्ती करती, इसके रास्ते में रोड़े अटकाती और इसे गुमराह करने की कोशिश करती। हालांकि उसे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हमदर्द होना चाहिए था और दीन की तबलीग में आप अलैहिस्सलाम की मुआवनत करनी चाहिए थी, लेकिन इसने कुफ्र व बदबख्ती इख्तियार की और अपने बेटे कनान को भी गुमराह किया। उसका बेटा भी गुमराह हो गया और अपने वालिद के मज़हब को छोड़कर उनकी मुखालफत करने लगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह तहरीम में इरशाद फरमाया, अल्लाह काफिरों के लिए एक मिसाल बयान करता है नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की। वो हमारे 2 नेक बंदों के निकाह में थी, फिर इन दोनों ने इनकी ख़यानत की, सो वो नबी अल्लाह के गज़ब से बचाने में इन बीवियों के कुछ भी काम ना आए और कहा जाएगा कि दोनों दोज़ख में दाखिल हो जाओ दाखिल होने वालों के साथ। इसके बाद वाइला, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि मोमना ना थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां उनके साथ थीं जिनको निजात मिली। इसलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आल से मुराद सिर्फ़ आप अलैहिस्सलाम की सगी औलाद नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने वाले यानी आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार भी शामिल हैं। सभी को इस निजात से सरफराज फरमाया गया। आले लूत से मुराद उन पर ईमान लाने वाले थे। इसलिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कहा गया कि वो हलाक होने वालों के साथ रह जाएगी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वाइला था। इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालिहा बंदों के निकाह में थीं, सो दोनों ने उनसे ख़यानत की। बस वो अल्लाह के अज़ाब के सामने उनके कुछ काम ना आए और उन दोनों से कह दिया कि तुम दोनों दोज़ख में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी नबी की बीवी कभी बदकार नहीं रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कौम के ईमान लाने वालों की ख़बरें कौम के जब्बारों को पहुंचाती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की ख़यानत ये थी कि वो अपने घर में आने वाले मेहमानों की तलाह बदअमाल लोगों को दे दिया करती थी। यानी दोनों ने ज़ना नहीं किया था, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की ख़यानत ये थी कि वो लोगों से कहती थी कि ये अल्लाह का नबी मजनून है। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की ख़यानत ये थी कि उसने अपनी कौम को बता दिया था कि खूबसूरत मेहमान घर में आए हुए हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। ये उसकी ख़यानत थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ और जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप अलैहिस्सलाम मोमिनीन और अपने अहलो याल को साथ लेकर सुबह होने से कबल ही इस बस्ती से निकल जाएं और ख़बरदार
کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو ہمراہ لے کر بستی سے نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ وہ بادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ کنکر کے پتھروں کی بارش ہوئی اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط علیہ السلام کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو منافق تھی، وہ قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے رے میری قوم! یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ عذاب الہی کا ایک پتھر اس پر بھی لگا، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، تو ہم نے ان پر ایک مِیں برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ تو ویورز، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا انجام تھا۔ وائلہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جی ویورز، اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی خاتون ہیں، اور فرعون جو کہ دنیا کا ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور تمام لوگوں سے جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اسے تبلیغ کریں اور وہ ہدایت پائیں۔ لیکن فرعون پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس نے دنیا بھر کے تمام جادوگروں کو بلایا اور وہ بھی اپنے تخت پر جا بیٹھا اور تمام جادوگر بھی آ گئے اور لوگوں کا بہت بڑا مجمع بھی موجود تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے، اور اللہ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسمیں کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں۔ تو یہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون اور اس کے ساتھی تالیاں بجانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا پھینکنے کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت بڑا اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو نکل گیا، اور وہ تمام سانپ جو کہ جادوگروں کے پھینکے ہوئے تھے ان کو کھا گیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اور فرعون اس پر ششدر رہ گیا، اور تمام جادوگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا،
کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکمران کی بیوی تھی۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان لانے کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں انہوں نے اپنا ایمان کسی پر ظاہر نہ کیا، کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا، لیکن پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فرعون کے لیے مزید نفرت پیدا ہو گئی، اور فرعون کے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے اس بات کو محسوس کیا اور جلدی سے باپ سے اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی کہ وہ میرے سوا کس کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اس سے کہنے لگا کہ کیا وہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو خادمہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرا رب وہی اللہ عز و جل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ فرعون نے خادمہ اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دلخراش منظر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہی تھیں۔ اسی وقت ان پر اللہ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے اٹھا دیے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کو روشن فرما دیا۔ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مزید زیادہ ہو گیا اور وہ اللہ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئیں کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں پر ہونے والے تمام ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچ رہی تھی کہ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور خادمہ پر کیے گئے اپنے ظلم و ستم کی داستان سنانے لگا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں نے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا سوچ لیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خادمہ کی خبر بتائی تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس چیز نے تجھے اللہ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ سن کر فرعون پر پھر بھڑک اٹھا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تجھے بھی وہی جنون ہے جس میں وہ خادمہ مبتلا تھی۔ اس کے جواب میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں ہے، میں تو اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی۔ اس خاتون نے کھلم کھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اور فرعون اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر پریشان رہ گیا، اور وہ شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان سے کہا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہیں کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے اپنے والدین کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی
ناکام ہو گیا تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح کی اذیتیں دی جانے لگیں، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ کر دھوپ میں سورج کی طرف لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا وزنی پتھر رکھ دیا گیا کہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تکالیف اور مصائب کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ تمام تر تکالیف کے باوجود آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تکالیف کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دشمن خدا اور ظالم انسان، میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ تو میرے جسم کے برابر ہر حصے کو بھی کاٹ دے، تب بھی میرا عشق الہی بڑھتا ہی جائے گا۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے ایمان اور کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور ان ظالموں سے نجات بخش۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی کوششیں کر لیں اور ہر کوشش میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دیکھ کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ اپنے ایمان سے پھر جاتی ہیں تو یہ میری بیوی ہے۔ اس خوفناک منظر میں جہاں ایک طرف زندگی ہے تو دوسری طرف موت ہے۔ تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت کے اندر سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ اسی وقت آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے بعد جب فرعون اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقرر کر دیا تھا۔ وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سایہ کر رہے تھے اور جنت میں ان کو ان کا محل دکھا دیا تھا، ان کا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ فرعون کی تمام مصیبتوں کو، صعوبتوں کو بھول گئیں۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تمام تکالیف اور صعوبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو آج تک کسی کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کا شمار آپ کی ازواجات میں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں، اور کس طرح سے کتنی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان سے متزلزل نہ ہوئیں، اور کوئی بھی ظلم ان کے ایمان میں کمی نہ کر سکا، بلکہ ان مظالم کی وجہ سے ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا۔ جی ویورز، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ جنتی خاتون ہیں۔ ویورز، حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ نے
मन्नत मानी कि उसके यहाँ जो औलाद होगी वो उसे बैतुल मुक़द्दस के लिए वफ़ कर देगी। यानी बनी इसराइल में यह रिवाज था कि जो लड़का अल्लाह ताला की नज़र किया जाता था वो दुनियावी कोई काम नहीं करता था और ना ही शादी करता था, सिर्फ इबादत गाह में इबादत और ख़िदमत करता था। हज़रत हन्ना ने अल्लाह ताला से बेटा होने की दुआ की, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे की बजाय बेटी अता फरमाई। उन्होंने लड़की का नाम मरियम रखा। मरियम के मायने खादमा के हैं। चूँकि आप अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वफ़ कर दी गई थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम के लिए ये नाम चुना गया। आप अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले आप अलैहिस्सलाम के वालिद वफ़ात पा चुके थे। हज़रत हन्ना ने आप अलैहिस्सलाम की विलादत पर आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो इसे अपनी कफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कफ़ालत के लिए लाया गया तो मुजावरों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कोई ख़ुद को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़्यादा हकदार समझता था। फिर ये फ़ैसला किया गया कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरात लिखते हैं पानी में डालें। जिसका कलम पानी के बहाव से उल्टी जानब बहेगा वो मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत का ज़्यादा हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कलम को अल्लाह ताला ने पानी के बहाव के उल्टी तरफ बहा दिया और वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करने के हकदार ठहरे। इस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बहुक्म इलाही दे दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खाला थी, इसलिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई उनकी परवरिश अच्छी तरह नहीं कर सकता था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कुछ बड़ी हुई तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। इस कमरे में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई दाखिल नहीं हो सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह की इबादत करती हैं। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास आते तो देखते कि आप अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल पड़े हुए हैं। तो जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपसे दरियाफ़्त करते कि ये फल कहाँ से आए, ये तुम्हें कौन दे जाता है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाते ये फल अल्लाह ताला के पास से आए हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मोमना बंदी थी। अल्लाह ताला ने इन्हें नेकोकारों में शामिल किया। सूरत आल इमरान में इरशाद बारी ताला है, और फरिश्तों ने जब कहा ए मरियम बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है सारे जहान की औरतों से। ए मरियम अपने रब की इबादत खुलूस नियत से करती रहो और सजदा और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू कोई खुदा से डरने वाला शख्स है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तो तेरे रब की तरफ से भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ और तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा और ख़ूबसूरत लड़के की बशारत दूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसे ही होगा, तेरा रब फरमाता है ऐसा करना मेरे लिए आसान है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंक मारी जिससे आप अलैहिस्सलाम हामला हो गई। ये ख़बर लोगों में फैल गई। लोग आप अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ामात लगाने लगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से निकल गईं और दूर एक मैदान बैतुल लहम में ठहर गईं। एक दिन आपको तकलीफ़ शुरू हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़ कर बैठ गईं। आप जिस दरख्त के पास बैठी थीं वो खुश्क था। जब आप अलैहिस्सलाम इसे हिलाती तो वो मोजे से फल देता। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बदनामी का भी ख्याल था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस हालत में जबकि वो बहुत तकलीफ़ में भी थीं घबरा कर कहने लगीं कि काश मैं पहले ही मर गई होती, अब तक भूली बसरी हो चुकी होती। तो इस वक़्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के करीब पानी की एक नहर जारी कर दी और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि तुम्हारे जिस्म को तक़वियत पहुँचे।
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزامات لگانے شروع کر دیے اور طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ تب آپ علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا جو خود ماں کی گود میں ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے بابرکت بنایا۔ جہاں کہیں بھی ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور مجھے سرکش نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر میں چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس کی ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر بیت المقدس آ گئیں۔ روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور عمر مبارک 51 سال ہے۔ جی ویورز، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ